غلطی کرنا کوئی جرم نہیں ہے، غلطی کر کے دہرانا جرم ہے۔ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ When your passion becomes your profession, then you don't work۔ آپ سے جب بات کروں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے لیے کون سے لفظوں کا استعمال ہوگا۔ Never say کہ I had a failure, I say I have a learning۔ غلطی نہیں کیتا پر کیتا بھی کچھ نہیں۔ Why? Because آپ ڈرتے رہے۔ I thought کہ ہمارا جو راہ کمال، دی روڈ ٹو ایکسلنس جو تھا، اس میں کوئی 5-6 مین ٹاپکس تھے جو ہم نے بڑے سیکوینس میں کیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے آخر میں ایموشنل انٹیلیجنس کیا تھا جو آن لائن کیا تھا، ٹھیک ہے۔ آئیڈیا یہ تھا کہ اسٹارٹنگ فرام یور مائنڈ سیٹ ٹو دا فزیکل اینڈ دین ٹو دی بیہیویئر اینڈ دین الٹیمیٹلی ٹو ادر پارٹ کو لے کر چلیں۔ میرا جو بیٹا ہے چھوٹا، ہی از آلسو شارٹ ہائٹ، تو اس نے کیا کیا کہ اس کو ایک پروجیکٹ ملا، آئی تھنک سائیکالوجی میں یا کس میں، تو انہوں نے BU کے نام سے ایک وہ بنایا، کیا کہتے ہیں، فیس بک پہ گروپ بنایا۔ بڑا کمال کا اس نے اپنے اوپر لکھا ہوا ہے اسی بات کے اوپر کہ پیپل اسٹارٹیڈ ان کہتے تھے گٹھا یا سم تھنگ لائک دیٹ، تو اس نے لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ لوگ مجھے یہ کہتے تھے۔ تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ ہی بیکیم اس کو ایک وقت میں اسپورٹس کیپٹن نہیں بنایا گیا اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا، حالانکہ میسی فٹ بالر جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی فٹ بالر ہے۔ ہی سیڈ I'll prove that I can do it، اور الٹیمیٹلی ود ان 3 months he became the sports captain of LGS، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بڑی کمال کی بات لکھی ہوئی ہے اس نے، وہ بہت ہی کمال ہے اس کی، وہ جو اس نے رائٹنگ لکھی ہوئی ہے وہ کمال ہے، بہت بہت اچھا۔ اس کی وجہ یہی ہے، میں نے لاسٹ ٹائم ابھی ایک ویلاگ اپنا پوڈ کاسٹ کیا ہے سنو ٹی وی کے ساتھ، وہ دیکھیے گا، وہ کانفیڈنس پہ ہے اور ایٹیٹیوڈ پہ ہے۔ تو ابھی وہ عمرہ کرنے جا رہا تھا جو ہے اپنی بہن کے ساتھ، تو مائی ڈاٹر ہیز ٹو دین فلائی ٹو کینیڈا اینڈ ہی از گوئنگ ٹو اسٹے فار 2 days ایٹ جدہ۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار تو جدہ اگر جا رہا ہے تو ڈو لیٹ می نو، میں کرتا ہوں، میں کسی بندے سے کہہ دوں گا تمہیں لے جائے گا، تمہیں کروا دے گا۔ کہتا نو آئی ڈونٹ نیڈ دیٹ۔ اس کا ایک دوست ہے وہاں پہ ان ریاض، وہ کہتا ہے وہ آ جائے گا، بٹ میں کہا ریاض از ٹو فار اوے، ہی کین اونلی کم آن سیٹرڈے، چونکہ وہاں جمعہ ہفتہ چھٹی ہوتی ہے۔ تو وٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو آن سنڈے؟ کہتے ہیں آئی آلریڈی ہیو میڈ دی لسٹ کہ میں نے کہاں کہاں پہ کیا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے آلریڈی دیکھ لیا کہ مجھے کہاں کیسے پہنچنا ہے۔ یاد رکھیے گا جب آپ ایک نئی ملک میں جاتے ہیں نا، نئی کنٹری میں، تو یو آلویز ہیو اے لاٹ آف اپریہینشن، پتہ نہیں کی ہوگا کہ نہیں ہوگا، بٹ ہی واز ویری کلیئر، کہتا آئی ڈونٹ نیڈ اینی ہیلپ فرام اینی ون۔ سو دس کائنڈ آف دی کانفیڈنس جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر ان پروگرامز کے بعد جو ہم آپ کے لیے یہ کرتے ہیں گرومنگ کے، اگر یار اس میں بھی تم نہیں کر پا رہے نا، تو پھر آئی ایم سوری یار، پھر تم نہیں کر پاؤ گے۔ یہ جو اپرچونٹی ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ ٹوٹل یوتھ ہماری کتنی ہے، وچ از اراؤنڈ 60%، جو 30 years بلو ہیں، ٹھیک ہے۔ 25 کو اگر ہم وہ کریں تو آلموسٹ 15 کروڑ لوگ ہمارے پاس جو ہیں وہ ینگ ہیں۔ آپ میں سے 100 لوگ ہیں یہاں پہ، 90 لوگ ہیں۔ کین یو امیجن دی کائنڈ آف پرسنٹیج یو آر ہیونگ جن کو یہ موقع ملا ہے ٹو گیٹ سچ کائنڈ آف این ایکسپوجر؟ سو جسٹ پوائنٹ سم کم کے، تو آپ سوچیں کہ اگر آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو پھر کیا کریں گے؟ تو آپ نہ یاد رکھیں یار، کانٹینٹس کو بھول جائیں، لیکن جو آپ سبق سیکھتے ہیں نا اس کو تو ساتھ لے کر جایا کریں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ لے کر جائیں۔ سکسیس از ون سچ کائنڈ آف چیلنج فار یو جو ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ یاد رکھیے گا کہ ہر چیز کو چلانے کے لیے آپ کو پاور کی ضرورت ہوتی ہے۔ انجن میں لگا ہوتا ہے، گاڑی میں پاور ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس کے بغیر، اچھا اس کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، مثلاً ایک ڈیزل کا انجن ہے، ایک پیٹرول کا انجن ہے، ایک ہائیبریڈ انجن ہے، اور پھر آپ کے پاس اب الیکٹرک وہیکلس جو ہیں وہ آ گیا، وہ چینج ہو سکتی ہے۔ لیکن یو نیڈ ٹو، وین ایور سم تھنگ از گوئنگ ٹو موو، یو نیڈ ٹو ہیو اے پاور۔ تو دین آئی تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ کیوں نہ یار ہم آج جو آپ سے بات کریں، ہم آپ سے بات کریں پاور آف سکسیس کے اوپر، کہ آپ کو صرف ایک انجن نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بہت سارے انجن چاہیے، آئی ول ٹیل دیٹ ٹو یو۔ اور یہاں پھر یہ ہو سکتا ہے وہ گاڑی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں کتنے سلنڈر کار ہے، جتنی ہیویئر کار ہوتی ہے اتنے ہی سلنڈر زیادہ ہوتے ہیں آپ۔ تو ہو سکتا ہے کہ آج ہم جس پاور کی بات کر رہے ہوں
उसमें हम मुख्तलिफ सिलेंडर्स की बात करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी अबाउट पावर ऑफ सक्सेस। कहां से आप ले सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। और ये नेचुरली सीरीज का हिस्सा है राह कमाल। मैंने आज तक जितने भी ग्रूमिंग के सेशन किए हैं ना, आई थिंक ये एक ऐसा सेशन है जो मैं समझता हूं कि एक तरह का लैंडमार्क है मेरे लिए, क्योंकि इसमें हमने सीक्वेंस डेवलप किया है। आपके 5 जो प्रोग्राम हमने किए वो सीक्वेंस के अंदर हमने किए। इसका मतलब ये है कि वी ऑलरेडी हैव क्रिएटेड समथिंग, जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता हूं, जाओ और जाके यूट्यूब पे देखो, ये वाला टॉपिक है। तो यू आर लकी कि आप मेरे साथ डायरेक्टली एक्सपोज्ड हैं इसके ऊपर। तो आज हम बात करेंगे पावर ऑफ सक्सेस की। आपको जो सिलेंडर चाहिए ना उस पावर को हासिल करने के लिए, ठीक है, या कंपोनेंट चाहिए, नंबर 1 इज बिलीव्स। याद रखिएगा, बहुत से लोग बिलीव को अकीदा कहते हैं। मैंने याद आपको पहले भी कहा था कि मैं बिलीव को यकीन मुहक्कम कहता हूं। उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि हमें इमरान जो कायदे आज़म है उसकी बात जो है वो समझ आए। जो आखिरी 3 हमारे लिए गाइडलाइन छोड़ गए थे, जिसको हमने छोड़ दिया है, राइट, यूनिटी, डिसिप्लिन एंड फेथ, ठीक है। उन्होंने फेथ को, हालांकि फेथ ईमान है, फेथ ईमान है, लेकिन उन्होंने फेथ को भी यकीन मुहक्कम पे किया। यकीन मींस व्हेन यू आर सो कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डू एनीथिंग। सो पहला जो हमारा कंपोनेंट है इसका वो है बिलीफ्स का। दूसरा है एक्सपर्टीज। आप यहां पे बैठे हैं, आपकी एक्सपर्टीज, प्लीज रिमेंबर, जिस वक्त आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं और आप मैनेजर बनते हैं तो आपको 3 तरह की सलाहियतों की जरूरत है, स्किल्स की। नंबर 1 इज टेक्निकल। आई एम ए साइकोलॉजिस्ट, आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है। ये आपका एक्सपर्टीज है, जो क्वालिफिकेशन और तजर्बा है आपका। देन यू नीड कंसेप्चुअल स्किल्स। कंसेप्चुअल नॉलेज या कंसेप्चुअल स्किल आजकल सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपसे मांगती है। ये क्या होता है? ये होता है नॉलेज रिकंस्ट्रक्शन, कि जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो भी मेरी एक्सपर्टीज है, ठीक है, मुझे उसका इस्तेमाल करके जो रियल लाइफ में मेरी प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, मैं उसका इस्तेमाल कैसे करके इसको हल कर सकता हूं। दैट इज नोन एज कंसेप्चुअल। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है पीपल स्किल्स। जब आप मैनेजर बनते हैं ना, तो ये बहुत जरूरी है कि आपको लोगों से काम को मैनेज करना आता हो। आज मैं आपको आपकी जिंदगी का बेहतरीन लेसन दे रहा हूं, ठीक है। मैनेजर का मतलब होता है टू गेट द वर्क डन बाय द पीपल, और यू मैनेज द वर्क बाय द पीपल। वो मैनेजर कभी अच्छा मैनेजर नहीं है जो कहता है भी मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा। याद रखिएगा, अगर आप किसी और का काम कर रहे होंगे ना, तो फिर अपना काम नहीं कर सकते। फिर आपका काम कौन करेगा? इट्स नॉट योर जॉब। तो बात जो हो रही थी वो एक्सपर्टीज पे हो रही थी। तो आपकी एक्सपर्टीज जो है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन 3 में है। प्लीज रिमेंबर, दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स अच्छे कप्तान नहीं बन सके। सुनील गावस्कर, विवियन रिचर्ड, ठीक है, और उसके बाद जवेद मियांदाद, जहीर अब्बास, और अब लेटेस्ट एग्जाम्पल इज बाबर आजम। कमाल का विराट कोहली, थैंक यू वेरी मच सर, कमाल के प्लेयर हैं, लेकिन लोगों से काम लेना नहीं आता उनको। दे डोंट नो हाउ टू एक्चुअली। और याद रखिएगा, वो लीडर है। लीडर का सिर्फ एक काम है, उसका काम है टू इंस्पायर द पीपल, ठीक है, उसको इंस्पायर करना। इंस्पिरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपर्टीज है। मैं तुमसे अगर एक कदम आगे नहीं हूं ना, तुम मेरा कभी भी रिगार्ड नहीं करोगे। सही कह रहा हूं ना आपको? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट डेवलप योर एक्सपर्टीज। कैसे करेंगे, हम बारी बारी आते हैं। उसके बाद है सेल्फ मोटिवेशन। अब नीचे एक साहब बैठे थे, मैं उनके पास, तो वो कहने लगे कि मुस्बत वालदैन के बच्चे, आप सोचें कि एज ए पेरेंट अगर आप मुस्बत हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो फिर आपके बच्चे भी ऐसे होंगे। वाई? उसकी वजह यह है, द पॉजिटिव जो होते हैं लोग, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। हालात आए, चैलेंज हुआ, मे बी थोड़ा सा फेलियर भी आया, बट नहीं,
then they once again have the self motivation to overcome that as well. تو یہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے. ریلیشنشپ یاد رکھیے گا, ہم ایک انسان جو ہے نا وہ سوشل اینیمل ہے, سوشل اینیمل ہے, اکیلا نہیں جی سکتا, اس کو لوگ چاہیے. اور ریلیشن شپ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان سے انسپریشن لیتے ہیں, کچھ اپنے باپ سے لیتے ہیں, کچھ آپ بڑے بھائی سے لیتے ہیں, کچھ آپ اپنی ماں سے لیتے ہیں, کچھ دوستوں سے لیتے ہیں, وہ بھی ریلیشن شپ کا حصہ ہے. فرینڈس جو ہیں دے آر آلسو ویری امپورٹنٹ فار یو جب ہم بات کرتے ہیں ریلیشن شپ کی. ٹھیک ہے جی. اور آخر میں ہم دیکھیں گے ایکشن پلان, اب بننا کیا ہے, کیونکہ یاد رکھیے گا نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن انلیس اٹ موو. جب آپ برتن بناتے ہیں نا ایک, جب تک وہ گھومتا نہیں ہے برتن نہیں بن سکتا. کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ اسٹیگننٹ کے اوپر کوئی گلاس بنا لیں, وہ موو کرے گا تو آپ کے ہاتھ موو کریں گے. سو پھر ہم بات کریں گے کہ جب آپ سارا کچھ کر لیتے ہیں تو پھر واٹ از یور ایکشن پلان. تو آج کا ہمارا جو یہ آج کا ٹاپک ہے یا ماڈیول ہے وہ بیس کرے گا ان 5 جو ہے ایلیمنٹس کے اوپر. ہم باری باری ان کو دیکھیں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں پاور آف بلیف. پاور آف بلیف کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے, اور ہم کو یاد رکھیے گا ہم نے پہلا ماڈیول جو کیا تھا وہ مائنڈ سیٹ پہ کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا, آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی جو سکسیس ہے نا یا چابی ہے وہ چینج ہے, اور چینج ہمیشہ سوچ سے آتی ہے. اگر آج بھی آپ کو میرا وہ شعر یاد ہو کہ سوچ کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن اور سورج کی روشنی سے اجالا نہیں ہوتا. تو اس طرح کے گلومی موسم میں, ویدر میں بھی اگر آپ کی سوچ مثبت ہے تو آپ وہاں بھی خوش ہوں گے. یو ول بی انجوائنگ اٹ. یار بڑا خوبصورت لگ رہا ہے یہ اس وقت. میں نے ابھی دیکھا تو سورج نکلا ہوا تھا, آئی سیڈ لکس ویری نائس یار, اس پورے گلومی میں سورج بڑا اچھا لگ رہا ہے. تو پہلا امپورٹنٹ پارٹ آپ کے لیے جو پاور آپ کو چاہیے, جو تھرسٹ چاہیے, میرا خیال ہے مائنڈ سیٹ وہ ہوتا ہے, وہ ٹاک نہیں ہوتا گاڑی کا کہ اتنے سیکنڈ میں یہاں سے یہاں جائے گی. تو مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ ٹاک ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک جانا ہے تو پھر ادھر سے کرنٹ آنا ہے, کرنٹ یہاں سے آئے گا. ٹھیک ہے. سو مائنڈ سیٹ کیا کہتا ہے, اسکلز اینڈ ایبلٹیز کین بی ڈیولپ تھرو ایفرٹس, ہارڈ ورک اینڈ ڈیڈیکیشن. جو مائنڈ سیٹ ہے, گروتھ مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ میں جیسا بھی پیدا ہوا ہوں, میں جو چاہے میں بن سکتا ہوں اگر میری سوچ اس طرح کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے کرنا کیا ہے آپ کو, 3 اس نے آپ کو جو ریسیپی دی, ایفرٹس ہیں, ہارڈ ورک ہے اور ڈیڈیکیشن. ڈیڈیکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھی سرنڈر نہیں کرتے, ڈیڈیکیٹڈ فوکسڈ رہتے ہیں. یہ 3 بڑے امپورٹنٹ ہیں. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگوں میں فرق کیا ہوتا ہے. تو گروتھ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بڑا اچھا. اس میں 2 بڑی اسکلس تو سمجھ آتی ہے. اسکلس کون سی ہیں؟ کمیونیکیشن ہے, پریزنٹیشن اسکل ہے, ڈیسیژن میکنگ ہے, پرابلم سالونگ ہے, کرٹیکل تھنکنگ ہے. یہ اسکلز ہیں, یہ صلاحیتیں ہیں. لیکن یہ جو ابیلٹی ہے نا یہ بڑی مزے کی بات ہے. ابیلٹی موسٹلی کہتے ہیں نا بائی برتھ ہوتی ہے, ان بورن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 3 کون سے اس کے کمپوننٹس ہیں؟ نمبر 1 ایپٹیچیوڈ, نمبر 2 ٹیلنٹ, اینڈ نمبر 3 پوٹینشیل. یہ 3 ہوتے ہیں. اچھا لوگ کہتے ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں, خصلت, انسٹنکٹس ہیں آپ کی. لیکن وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی ابیلٹیز کو بھی ڈیولپ کیا. یعنی کہ میرا ایپٹیچیوڈ نہیں تھا سے اباؤٹ, بٹ میں نے ڈیولپ کیا ایپٹیچیوڈ اپنا. آئی واز این انجینئر. ٹھیک ہے. میرے پاس تو سیلنگ کا ایپٹیچیوڈ نہیں تھا, اس کے لیے تو ایکسٹروورٹ پرسنالٹی ہونی چاہیے. بٹ آئی ڈیولپ دیٹ ود دا پیسج آف ٹائم. یہ تب ہوگا جب آپ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو یہ کہیں گے, او یس آئی کین ڈو اٹ. ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے نا وہ جسٹ ڈو اٹ جو ہے, دیٹ از ون کمانڈ جو کہ ہمارے دماغ میں ہونی چاہیے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہے اس کا اپوزٹ کیا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس مائنڈ سیٹ میں اس وقت فال کر رہے ہیں. لیٹس سی دیٹ. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ شوگر رے رابنسن آپ جانتے ہوں گے, امریکن باکسر تھا. اس نے, میں نے اس لیے لگایا کہ مجھے بڑا اچھا لگا. وہ کہتا ہے ٹو بی اے چیمپ یو ہیو ٹو بلیو ان یور سیلف وین نو ون ایلس ول. اور اس کی سب سے بہترین ایگزامپل جو ہے وہ سلویسٹر اسٹیلن ہے.
ठीक है, जिसने के मोहम्मद अली को देख के रॉकी स्टोरी लिखी, ठीक है, और फिर वो रॉकी की स्टोरी बेचने गया, ठीक है, हॉलीवुड में। तो उसने कहा एक शर्त पे तुम्हें दूंगा कि इसका हीरो मैं हूंगा, रॉकी मैं हूंगा। एक डायरेक्टर ने शायद को 2.5 के पौने 3 लाख उसको डॉलर ऑफर की, कहता है ये पैसे ले ले, स्क्रिप्ट दे दे, ठीक है, तू नहीं होगा, कहता नहीं बनूंगा मैं, ठीक है। और आखिर में $35,000 में उसने किसी के साथ एग्रीमेंट किया कि ये इस पे फिल्म बनेगी और हीरो मैं हूंगा, रॉकी मैं हूंगा। व्हाई? बिकॉज ही बिलीव्ड। सेकंड वेरी इंटरेस्टिंग जो हमने पहले भी शायद मैंने आपसे शेयर किया था, वो जैकमा है। कितने साल लगा दिए, बैंक से कर्जा नहीं ले पाया अली बाबा लॉन्च करने के लिए, फिर को 7-8 पता नहीं कितने लोगों को इकट्ठा किया, थोड़े थोड़े पैसे डाले और लॉन्च कर दिया। 3 साल तक एक पैसा नहीं कमाया। आप उसकी वीडियो सुने क्या कहता है, कहता है आई स्टिल हैव द बिलीव दैट इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग आइडिया। कहते पागल है। याद रखिएगा अली बाबा 90s के अंदर जब आपके पास जो है वो वाला टेलीफोन लाइन वाला जो है वो नेट था, उस जमाने में आप ये कहते हैं कि ऑनलाइन बाय करो, लोग कहेंगे पागल है साला, यही कहेंगे ना, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। बट ही डिड दैट एट दैट टाइम बिकॉज ही बिलीव्ड, यस आई नो दैट दिस इज गोइंग टू बी। तो याद रखिएगा, आप में से बहुत से लोग जो स्टार्ट करेंगे, अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप आपके अंदर होगी डेफिनेटली, तो ये याद रखिएगा, अगर तुम्हें अपने ऊपर बिलीव है तो फिर करो। यू विल सी दैट हाउ इट इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, राइट। सो बड़ी कमाल की बात, इसलिए मैंने यहां पे लिखा कि बिलीव आपका है, ये माइंडसेट है, ठीक है। पागल हो जाओगे, कर देंगे यार, कोई की होएगा, आई नो दैट आई कैन डू दैट, ठीक है। सो वट एवर इट इज, नंबर 1। अब आप ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ग्रोथ माइंडसेट में क्या क्या होता है, अब गौर से सुनिएगा और इसको समझिएगा एंड ट्राई टू सी दैट कि इनमें से कौन सी वाली मेरे में जो है वो क्वालिटी है या नहीं है। लेसन फ्रॉम मिस्टेक्स। याद रखिए, गलती करना कोई जुर्म नहीं है, गलती करके दोहराना जुर्म है। आप जब कहते हैं ना मेरा 30 साल का तजर्बा है, पता है वो क्या होता है? 30 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ मिस्टेक्स। वाई? बिकॉज हर गलती से आप सीख रहे होते हैं, तो लिहाजा अगली दफा वो गलती नहीं करेंगे आप। तजर्बा गलतियों का होता है, राइट। तो इस तरह से पहली बात यह है कि अगर गलती होती है को हाँ यार हुई है, अगली नहीं होगी, हूं नहीं करांगा, ठीक है। नंबर 2, परसुएंस ऑफ एक्सेलेंस। क्या होता है? टू रेजिंग योर बार। याद रखिएगा, एक्सेलेंस में मैंने क्या कहा था? रेजिंग योर बार। और मैंने आपसे एक बात और भी कही थी, मैंने कहा था एक्सेलेंस इज नॉट एन एक्ट, इट्स एन हैबिट। ये आदत है। जब आपको ये आदत पड़ जाए कि मैंने हर काम बेहतरीन करना है, तो फिर याद रखें मैंने आपसे क्या कहा था, मेरे बाल भी बने होंगे, मेरे जो है ना ग्रूम्ड भी होगा, मेरे कॉलर पे शिकने भी नहीं होंगी, मेरी पैंट पे एक क्रीज होगी, डबल क्रीज नहीं होगी, ठीक है, मेरे शू पॉलिश्ड होंगे। दैट इज एक्सेलेंस। और एक और कोटेशन मैंने आपसे शेयर की थी, दैट एक्सेलेंस इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। ये मंजिल नहीं है। हर दफा आप अपना जो है वो बार को रेस करते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज वी आर हैविंग। आई डोंट नो मैंने आपसे शेयर किया कि नहीं किया, दुनिया में 2 तरह के प्लेयर्स होते हैं, एक इमेच्योर होता है, एक प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल के सारे जो टूर्नामेंट हैं वो प्रो होते हैं, उसमें इमेच्योर नहीं आता। पाकिस्तान के पास 4 चैंपियन है स्नूकर के, वर्ल्ड चैंपियन। एक दफा यूसुफ, 2 दफा आसिफ और 1 दफा नसीम जो साहिवाल का लड़का है, वो जीत के आया। आज मैंने रिसेंटली कोई 2 महीने पहले आसिफ को प्रोफेशनल सर्किट में खेलते देखा है, उसके अलावा हमारा कोई प्लेयर नहीं खेला। एक जो खेले जो है वो वहां रह रहे थे यूके में, दे वर नॉट इन पाकिस्तान। आई नो आपने देखा अभी चाइनीज स्नूकर चैंपियनशिप हुई है, आई विश यू शुड सी दैट। विलियम्स के साथ ट्रम्प की थी। आई नो आप में से कुछ स्नूकर खेलता है, या सो यू नो ट्रम्प, यू नो रॉनी सुलेमान वेरी वेल। स्कोर क्या था? 9-9। याद रखें स्कोर क्या था? 9-9 फ्रेम, टोटल 19 थे।
اس کا مطلب 10واں جیتنا ہے. ولیمز نے 62 کی بریک کی ہے, 62 کی بریک, ٹھیک ہے. اس میں اگر ایک وہ اور کر لیتا تو پھر سنوکر ہو جاتا. اینڈ ہی اونلی مسڈ 1 ریڈ. اور اس کے بعد ٹرمپ نے اس کو واپس نہیں آنے دیا. وائی؟ بیکاز دس از واٹ از اے پروفیشنل. یو گیو 1 چانس, وہ تمہیں ہوش نہیں آنے دے گا, پھر آپ ختم ہے. ٹھیک ہے. وائی کیوں کرتا ہے؟ پریکٹس کرتا ہے. آپ کبھی لوگوں کو پریکٹس کرتے ہوئے رونی سلیمان کی یا اس کی کبھی ویڈیو دیکھیں, آپ پریشان ہو جائیں. 8 گھنٹے ایک ہی بال ڈال رہے ہیں. آج کل ابھی جو بہت سے T20 ہو رہے ہیں, 3-4 ہو رہے ہیں ابھی. نیوزی لینڈ سری لنکا ہے, پاکستان آسٹریلیا ہے, ٹھیک ہے, ادھر سے انڈیا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہے, انگلینڈ ویسٹ انڈیز, سوری انگلینڈ ویسٹ انڈیز ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے ان کو کبھی؟ اب تو وہ ایسے کر کے اس طرح مارتے ہیں. فاسٹ بالر 140 150 جو ہے نا, وہ میٹر ہی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ مشین, بالنگ مشین پہ 160 پہ وہ جو ہے نا وہ پریکٹس کرتے ہیں, 160 کے اوپر, اور باؤنس اینڈ دس اینڈ دیٹ آل. دس از ہاؤ دے آر ڈوئنگ اٹ. ہمارے ہاں پہ ایز اے نیشن سب سے بڑی جو ٹریجڈی ہے وہ ہے پریکٹس نہ کرنا. کیوں؟ وہ آندہ ہے یار, کر لیں گے. آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں, آپ کو اسائنمنٹ ملتی ہے, ٹھیک ہے, وہ منڈے کو آپ نے سبمٹ کرنی ہے, منڈے کو آپ کو ملتی ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ یار ابھی تو 7 دن پڑے ہوئے, ٹھیک ہے, 1 دن میں کر لیں گے. پھر جمعہ آ گیا, پھر ہفتہ, وہ کر لیں گے یار, کل کسی وقت بیٹھیں گے کر لیں گے. پھر کیا ہوا؟ پھر سنڈے کی رات آ گئی, ٹھیک ہے, پھر آپ سارے بیٹھتے ہیں. اور وہ بھی کئی لوگ نہیں بیٹھتے, منڈے کی صبح 1 گھنٹہ پہلے آگے کر لیں گے. آپ سارے ہنس رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. سو پلیز ریمبر, اگر آپ امیچور سے پروفیشنل بننا چاہتے ہیں, دین پریکٹس پریکٹس اینڈ پریکٹس. ایون تمہیں پتا بھی ہے نا, کو نہیں میں آج پھر کروں گا. یاد ہے میں نے آپ سے یوسین بولٹ کا ایک ایگزامپل شیئر کیا تھا. 8 گھنٹے پریکٹس کرتا ہے. آج بھی جب وہ آخر تک کھیلتا رہا تو 8 گھنٹے. کیوں؟ وہ کہتا ہے وہ جو آخری 1 سیکنڈ ہے نا وہ میٹر کرتا ہے. آج تک کبھی 3rd نہیں آیا وہ. 32 پتہ نہیں کتنے اس کے پاس گولڈ میڈلز ہیں, 3 چیمپئن شپ ہے, ٹھیک ہے, دونوں کے ریکارڈ اس کے پاس ہیں, 200 میٹرز اینڈ 100 میٹرز کا بھی. وائی؟ 8 گھنٹے پریکٹس کرتا ہے. کہتا نہیں پاویں میں جتنا مرضی اچھا ہو گیا, آئی نیڈ ٹو پریکٹس. تو اف یو وانٹ, یاد رکھیں پروفیشنل اور امیچور میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کنسسٹنسی کا. ایسے میں نے کہا ٹرمپ کو ایک آپ نے چانس دیا ہے بس, اس نے پھر سانس نہیں آنے دیا آپ کو. ایک چانس صرف, اونلی 1. 1 بال دور تھا چیمپئن شپ سے ولیمز, 1 بال دور تھا. ڈالتا تو وہ ہو جاتا, سنوکر ہو جاتا, ٹھیک ہے, نہیں. بیکاز دس از یو ہیو ٹو ڈو. آخر میں دس از آلسو امپورٹنٹ, یو ہیو ٹو لرن فرام یور فیلئرس. ٹھیک ہے, کیوں ہوا تھا یار؟ وائی دس ہیز ہیپنڈ؟ ہماری ایز اے نیشن سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم ناکام ہوتے ہیں لیکن ناکامی سے سیکھتے نہیں. ٹھیک ہے نا. سو مچ از ہیپننگ ان دا کنٹری, جس کو نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس پہ وہ سیکھتے ہیں. دے لرن آؤٹ آف اٹ ایز ویل. ٹھیک ہے. اف یو ڈونٹ ہیو دس ہیبٹ آف لرننگ فرام یور فیلئرس, then it's mean that. بلکہ میں کہتا بھی نہیں ہوں, میں کہتا ہوں I never say کہ I had a failure, I say I have a learning. ٹھیک ہے, یا آپ جیتتے ہیں یا آپ سیکھتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. the both are very important. اب یہ وہ ہے جو کہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہے. ایک مائنڈ سیٹ جو ہمارے یہاں پہ بہت پریویل کرتا ہے وہ ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ. فکسڈ مائنڈ کیا؟ یار نہیں یار یہ کام نہیں کرو, جیسے کرتے آ رہے ہیں نا ویسے ہی کرتے رہو, غلطی کی گنجائش نشتا. غلط ہے, غلط ہے. وہ یاد رکھیے گا, نوکیا کی میں نے آپ سے ڈسکشن کی تھی کہ اس کا CEO آخر میں کہتا ہے we have done wrong. ہم نے غلط نہیں کیا, بڑا کیتا بھی کچھ نہیں. we have not done wrong but we also have done nothing. غلطی نہیں کیتا پر کیتا بھی کچھ نہیں. why? because آپ ڈرتے رہے. یار اگر یہ ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بلیک بیری کی ایگزامپل لے لیں. دے نیور ٹرائی ٹو کہ ہم اس کے اندر ڈفرنٹ آپریٹنگ سسٹم رکھ سکیں. جو آپ کے پاس تھا وہی تھا, اور پھر ہر جو ہے وہ نیا جو اینڈرائڈ آیا یا وہ اس کا آیا, ایپل کا آیا, ایوری بڈی ہیز ڈن اٹ.
सो प्लीज रिमेंबर यू हैव टू मेक, ये जो आजकल क्रिटिकल थिंकिंग है ना, क्रिटिकल थिंकिंग विच इज क्रिएटिव जो है ना थिंकिंग, यू मस्ट हैव दैट. एक्सेप्टिंग द फेट, बस मेरे मुकद्दर ही किस्मत ही यही लिखा हुआ है. याद है मैंने आपको 3 इडियट्स की एग्जाम्पल दी थी. टू बॉर्न मीडियोकर इज नॉट ए क्राइम, बट टू डाई एज ए मीडियोकर इज ए क्राइम. वो ये जालिमा सारी जिंदगी गुजारती, कुछ नहीं कीता. क्यों? आपने ये समझ लिया कि मेरे मुकद्दर किस्मत ही यही है. याद रखिएगा, किस्मत बनती है आपसे. सोच, अमल, आदत, शख्सियत और फिर कामयाबी. वो तब होती है जब आप बार बार कोई काम करते हैं, जो यहां पे लिखा गया प्रैक्टिस. आई एम परफेक्ट, ये भी बड़ी ट्रेजेडी है. जो आपकी उम्र बढ़ती है ना, तो आप समझते हैं मुझे सारा कुछ आता है. जिस दिन आपके दिमाग में ये घुस गया ना कि मुझे सब कुछ आता है, परफेक्ट का मतलब ये होता है ना, आप कोई गुंजाइश नहीं है इंप्रूवमेंट की, उस दिन कहानी खत्म. फिर आप क्या करते हैं? यू स्टॉप लर्निंग. ठीक है. और मैंने आपसे कहा था, इफ यू वांट टू बी अ गुड लर्नर यू मस्ट लर्न टू अनलर्न. ये जो बैगेज है ना मेरे पास 60 साल का, दैट्स ए ट्रेजेडी. क्योंकि मुझे कुछ और आने नहीं देता, इतना बड़ा भार है. पहले वो उतारूंगा तो कुछ रखूंगा ना, वरना मैं उसके भार से ही गिर जाऊंगा. एंड आखिर में मैं जितना कर सकता था उतना मैंने कर लिया, इसके अलावा कुछ नहीं. ये हो ही नहीं सकता. इट्स नेवर इनफ. इट्स नेवर इनफ. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर वक्त देयर ऑलवेज बी एन एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट. देयर ऑलवेज बी समथिंग. आपको याद होगा, शायद किसी ने बताया, स्टीव जॉब ने जब टेक ओवर किया और एप्पल में वो मीटिंग कर रहा था, तो उसने कहा यार वी हैव टू मेक समथिंग वेरी स्लीक. इसलिए कि अगर हमने जो इस वक्त दूसरी कंपनीज के साथ मुकाबला करना है, तो उनके जो लैपटॉप्स हैं वो जो है ना खासे मोटे हैं. वी वांट टू बी, जो अच्छा लगे. कहते हैं जो देखने में अच्छा लगे, जो सुनने में अच्छा लगे. उन्होंने बड़ा मुश्किलों से कर करा के एक बड़ा जो है ना वो बारीक सा बनाया. ऐसे कहता है लुक इट लुक्स गुड. फिर कहता है इस एयर कंडीशन को स्विच ऑफ करो. जब स्विच ऑफ किया तो कहता है यार इसमें से आवाज़ काहे की आ रही है? उन्होंने कहा ये तो फैन है जो उसके प्रोसेसर को ठंडा रखता है. कहता नहीं, जो देखने में अच्छा है वो सुनने में भी अच्छा होना चाहिए. काट दो. कहता पागल हो गए हो. और आज वो आप तो खैर बहुत सी आईटी के लोग हैं, वो जो जेल कूलिंग टेक्नोलॉजी है वो और उसमें से उन्होंने वो निकाल दिया. ठीक है. जब उन्होंने मोबाइल बनाया एप्पल ने, उन्हें कहा नहीं यार आई वांट टू हैव ए स्लीक मोबाइल. स्लीक. आपको पता है उसके अंदर जो वो एक चिप लगती है वो नैनो में लगती है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो भी. तो हुआ ये कि उन्होंने कहा उसको बनाओ. अच्छा वो लेकर आए, सबसे स्लीक. इंजीनियर सामने बैठे हैं, ऐसे पानी का वो जग था, उसमें डाला, उससे ना बबल्स निकले. कहता आपको पता है बबल्स क्यों निकलते हैं? कहता है क्योंकि जहाँ पे खाली जगह होती हैं. इसका मतलब है इसको और भी जो है ना वो अपना स्लीक किया जा सकता है. ले जाओ और पतला लेके आओ. सी वो जो एक उनके वहाँ पे एक चिप लगती है जिसकी वजह से वो बहुत बारीक होता है. आई डोंट नो, आई एम नॉट टेक्निकल पर्सन. तो उन्होंने कहा हम हवावे को नहीं देंगे. आपको पता है हवावे ने उससे भी स्लीक सेलफोन लॉन्च किया. वो पागल हो गए. मैक उन्होंने खोला, कहता किस तरह हो गया? उससे भी बेहतर उन्होंने चिप लगा के दिखाई. वाई? देयर ऑलवेज बी रूम फॉर इंप्रूवमेंट. ये याद रखिएगा, दुनिया में जितनी भी इजादात हुई हैं वो तभी हुई हैं व्हेन देयर इज एन एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट. ये जो बल्ब है पुराने ज़माने वाला एलिमेंट वाला था, फिर ये एलईडी वाला से पहले वो आया था, वो रिंग वाला जो था वो आया था. अब ये एलईडी वाला आया है, पता नहीं अगले कड़ा लिक्विड की कड़ा आने वाला है. आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज एवरीबडी इज थिंकिंग यार वी कैन स्टिल मेक इट बेटर. वी स्टिल कैन मेक इट बेटर. वी स्टिल कैन मेक इट बेटर. अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आई है 650 किलोमीटर वन चार्ज के ऊपर. BYD इज द टॉप राइट नाउ. अब वो सारे इंजीनियर ये कर रहे हैं कि यार क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 1000 पे चली जाए? फिर एक और सोचेगा नहीं 1000 पे नहीं 1500 पे बेचते हैं यार. ठीक है ना. एयरबस 350, एयरबस 380. Why? Because everybody is thinking that it can be improved, and that is very important for you, that you must have the mindset that हर एक चीज को पहले से बेहतर बनाया जा सकता है, हर चीज को. That is और ये तब होगा जब आपके अंदर ये माइंडसेट नहीं होगा यार मैं तो ऑलरेडी बड़ा कर लेता है. नहीं, देयर ऑलवेज बी समथिंग विच यू कैन डू. उसके बारे में सोचो. एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ माइंडसेट. तो जनाब माइंडसेट जो है
उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यू मस्ट हैव ए ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है, और ये आपको इसके लिए करना है। और मेरे नज़दीक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप करके देख लें, आप देखिएगा कि हर चीज़ को आप जो है वो बेहतर से बेहतर करते रहेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं, जो हम बात कर रहे थे, ये बिलीफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट है, ठीक है, इसलिए मैंने यकीन मोहकम कहा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चैलेंजिंग द फिक्स्ड माइंडसेट, ये नहीं हो सकता, ठीक है। याद रखें वो मारो तंदूर का नुटेला नान, हर बंदा यही कहता था नान नमकीन ही होता है, सिर्फ पराठा मीठा हो सकता है, चूरी बनानी होती, ठीक है। एंड देन केम दी पीपल मारो तंदूर, जैसे नहीं यार, लेट्स मेक ए नुटेला नान। आज आप अक्सर लोग जाते हैं तो क्या आप ऑर्डर करते हैं, चीज़ नान ले आओ। कभी सोचा था किसी ने? हमेशा उसके ऊपर ही लगता था ना, कीमे वाले नान जरूर बनते थे, बट किसी ने उसमें वो डालना शुरू कर दिया। So what is happening? Somebody thought about it. नहीं यार, it still can be different. ये हो सकता है। This is what you rewarding the efforts, learning, progress. सबसे पहली बात ये है कि जब आप अपनी एफर्ट, अच्छा आप बड़े मुझसे कह सकते हैं कि यार ये क्या बात हुई, एफर्ट्स को आप क्यों रिवार्ड करते हैं? आप तो आउटकम को करें ना, सक्सेस को करें ना। देखें, एफर्ट्स राइट डायरेक्शन पे हैं, एफर्ट्स कंसिस्टेंट हैं, यू आर गोइंग टू गेट योर सक्सेस। इसलिए मैंने ये कहा कि आप एफर्ट्स करते हैं। वो फिर मैं, चूंकि मैं हूँ उसमें, तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रैक्टिकली देखता हूँ कि जिस वक्त आप वेट ट्रेन में होते हैं, ठीक है, तो आपने जनाब 15 उठाया, 6 के करीब रैप्स हो सके, उससे ज़्यादा नहीं हो सके, फिर 3 दिन के बाद आप वो भी 10 कर लेते हैं, फिर उसके बाद 5 की प्लेटें और लगाते हैं, राइट। सो व्हाट यू आर डूइंग अल्टीमेटली। और फिर होता यह है कि जब 10 पूरे हुए तो फिर आप जाते हैं, जाके वहाँ से या तो पानी पी रहे होंगे, या प्रोटीन शेक पी रहे होंगे, या ब्लैक कॉफ़ी के 2 जो है ना वो लगा रहे होंगे, वहाँ से सिप लगा रहे होंगे। वाई? बिकॉज यू थिंक यू हैव डन इट, सो इट हैज़ टू बी सेलिब्रेटेड। इसकी कामयाबी को हमें करना चाहिए, तो देन यू शुड हैव ए मोटिवेशन टू डू इट अगेन एंड अगेन। सो क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन एंड टेकिंग रिस्क, याद रखिएगा ये ऑपोजिट। वहाँ पे क्या है, आई ऑलरेडी हैव डन इनफ, नहीं हो सकता। क्रिटिकल थिंकिंग होती है इनोवेटिव, क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। हाउ दिस कैन बी डन डिफरेंटली। जब भी कोई इसको इस तरह से करता है तो हमेशा से कोई नई चीज़ बना लेता है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमारे ज़िंदगी में डोंट्स बहुत है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्रिएटिविटी, इनोवेशन बहुत कम है। आई थिंक हार्डली 1% ऑफ द यंग जनरेशन इज ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, यू नो। वो एक वो जो आपकी ये गोलगप्पे और सारे होते हैं यहाँ पे, एक साहब ने सोचा कि यार आई शुड डू समथिंग डिफरेंट, तो उसने राज कचौरी बनाई। आई डोंट नो यू नो इट और नॉट। PKLI जो हॉस्पिटल, उसके बाहर वो फुटपाथ पे बैठता था रेडी लगा के, और पता नहीं कितनी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होती थी। ये जो राज कचौरी है, ये बड़ा सा गोलगप्पा है, इट्स सो बिग, और उसके अंदर वो बड़ा कुछ भर भर आके, एक्चुअली इट्स एन इंडियन, वहाँ की बहुत बड़ी चेन है हल्दीराम, ये वहाँ से है। या बॉम्बे चपाती वाले जो, सॉरी क्या बॉम्बे चपाती है ना, हाँ, वो वाले भी बनाते हैं, उसने वहाँ पे लॉन्च किया। वाई एवरीबडी इज सेलिंग गोलगप्पा यार, सो आई हैव टू बी डिफरेंट। और उसके आगे लाइनें लग गई लोगों की खाने वाली, बिकॉज वह डिफरेंट। लोग जब डिफरेंस होता है ना, उसको फौरन पहचानते हैं। दे ऑलवेज ट्राई फेस क्रिटिसिज्म, एक्सेप्ट द चैलेंजेस। हमारे यहाँ पे जो ही आप पे तनकीद होती है, आप हमेशा अपने शेल में चले जाते हैं, या अपने ऊपर एक वो क्या कहते हैं, शेल्टर पहन लेते हैं कि इसको नहीं सुनना मैंने। मे बी दे आर राइट, एंड यू कैन गेट सम रास्ता, सम पाथवे आउट ऑफ दैट क्रिटिसिज्म। सो वी मोस्टली अवॉइड इट। उसकी वजह क्या है? वी आर इनटॉलरेंट। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते यार कि मुझे कोई कहे। यकीन कीजिएगा, कई दफ़ा मैं अपने बेटे से सीखता हूँ, छोटे वाले से, या मैं फिर अपने कई दफ़ा अपने मेरे जो घर में सर्वेंट्स हैं, सर्वेंट्स तो मैं नहीं कहता, वो मेरे दोस्त ही हैं, उनसे सीखता हूँ। दे समटाइम टॉक सच नाइस थिंग जो मेरे ख्वाबों ख्याल में नहीं आई होती, इसलिए कि दे नो इट बेटर देन मी। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव the kind of the mindset of learning, and you must accept the criticism, not as negative
बट एज ए पॉजिटिव। आप यकीन करें, अगर जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया ना, यू विल सी दैट, मैं जो ही किसी के पास क्रिटिसाइज करता हूँ ना, तो फौरन आप उसका चेहरा देखेंगे, वो ऐसे हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। इसलिए नजर आना शुरू हो जाएगा कि अब ये ना ज़हनी तौर पे मेरे साथ नहीं है, ठीक है, वो ऐसे से कर रहा है बट यहाँ से नहीं कर रहा। सो आपको यहाँ से करना है। यू हैव टू बी लॉजिकल, यू हैव टू बी रैशनल फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ ए थिंग्स। ठीक है सर, पहला पार्ट हमने कर लिया। पहले पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? प्रैक्टिस करना। सबसे इंपॉर्टेंट ये था लोगों से सीखना। सबसे इंपॉर्टेंट ये था क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना। सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि यू हैव टू इनोवेट एंड यू हैव टू कम अप विद समथिंग डिफरेंट। ठीक है जी। अब आते हैं हम एक्सपर्टीज के ऊपर। एक्सेप्शनल नॉलेज ऑफ एनी एरिया थ्रू लर्निंग, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। तीन चीजें। सबसे पहले आप सीखते हैं, उससे तजर्बा हासिल करते हैं और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हम क्यों एक्सपर्ट नहीं हैं? हमने जो सीखा, हम अनाड़ी हैं, हम खिलाड़ी नहीं हैं। अनाड़ी क्या होता है? इमेच्योर। खिलाड़ी कौन होता है? प्रोफेशनल। दोनों में फर्क क्या है? कंसिस्टेंसी। दैट्स ऑल। सो व्हाई हम उसके चैंपियन क्यों नहीं बनते? इसलिए कि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। दैट्स व्हाई वी आर नॉट ए चैंपियन। ठीक है, ओके। सो लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। क्लियर लर्निंग गोल्स। हमारे इर्द गिर्द अब तो इतने ज़्यादा लर्निंग टूल्स हैं, और आप बहुत तरह से जानते हैं, आईटी के लोग हैं आप, मैं तो आप उस लेवल पे नहीं, जितने लेवल पे आप हैं, बिकॉज आई एम नॉट एन आईटी स्पेशलिस्ट, या उसका मैं वो नहीं हूँ, आईटी प्रोफेशनल नहीं हूँ। यूडेमी है, कोर्सेरा है, एमआईटी है, एलिसन है, हार्वर्ड है, और सबसे ज़्यादा उसमें जो आपको कोर्सेज मिलते हैं वो आईटी बेस्ड होते हैं। ठीक है, वो बहुत सी लैंग्वेजेस जो होती हैं, पाइथन और फला, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। मैंने रिसेंटली मेरे अपने बेटे से कहा, यार मुझे ना डैशबोर्ड बनाना नहीं आता यार, एक्सेल का, मुझे सिखा दे। तो एक दो दफ़ा बैठे, लेकिन वो हम अपनी बातें करने लगते हैं। फाइनली आई वेंट टू यूडेमी, और वहाँ से मैंने एक फ्री जो कोर्स था, वहाँ से मैंने डैशबोर्ड बनाना सीखा। पिवट चार्ट्स मैंने वहाँ से सीखा, राइट। So you have currently the best opportunities available to you to do it as well. Then you must choose the skills to learn. देखें, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि तुम में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 0.0001% लोग हो जिसको एक्सपोजर दिया जा रहा है कि तुमने कौन कौन सी स्किल्स जो है वो करनी है। आज जैसे हमने बात की, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की, यू शुड से यार कैसे की जा सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी ईजी, और अगर आपको मौका मिले तो एक कंसेप्ट है डिबोनो हैट्स ऑफ थिंकिंग। डिबोनो, DEBONO, डिबोनो पढ़ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन मैंने चूंकि आपसे कह रहा हूँ कि तुमने सीखना है और अपने इर्द गिर्द से सीखना है, तो डिबोनोस हैट्स ऑफ थिंकिंग कहलाते हैं। डिबोनो हैट्स ऑफ थिंकिंग, ठीक है, उसको पढ़ो, देखो कि तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग कैसे आती है। और उसकी सबसे पहली जो वो है टूल है, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है। सोचना शुरू कर दो किसी चीज़ के बारे में, यू विल सी लॉट ऑफ आइडियाज विल कम इनटू योर माइंड एज वेल। ओके, फाइंड एंड अप्लाई नॉलेज, जहां पे मौका मिलता है, जो तुम्हें आता है, बिकॉज वाई, व्हेन यू आर अप्लाइंग योर नॉलेज देन यू आर लर्निंग एंड यू आर प्रैक्टिसिंग एज वेल, इसलिए कि आप उसको बार बार कर रहे हैं। गेन एक्सपीरियंस। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन की यह है कि हम तीसरे या चौथे साल में जाके इंटर्नशिप पे जाते हैं, और याद रखिएगा वो जो प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस है आपको, वो आपके 4 साल की ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है उससे ज़्यादा है। और अब तो खैर टाइम गुजर चुका है, लेकिन बहुत सी जगहों पे जहाँ मैं पहले वाले अपने बैच में जाता हूँ, सेमेस्टर में जाता हूँ, तो उनको मैं कहता हूँ हर साल समर में तुमने जो है कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करनी है। को मुफ्त में बैठा हूँ यार, महल्ले की दुकान पे जाके बैठ जाओ, ठीक है, को यार मैं बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं देखूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, वरना पैसे ना दो यार, डोंट गिव मी मनी, बिकॉज ये 4 साल जो आपके पास है ना, वो अर्निंग के नहीं हैं, वो लर्निंग के हैं। सो दैट्स व्हाई यू कैन गेट दी एक्सपीरियंस। तो जब आप 4 साल के बाद आफ्टर योर ग्रेजुएशन यू विल गो टू एन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे वो ऑलरेडी फेमिलियर होगी,
اور وہ جو تم سے سوال کرے گا نا آ کے, یار آپ کا سوری ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے, پھر آپ کیا کہیں گے, میرے پاس 4 ڈفرنٹ انٹرنشپ کا ایکسپیرینس ہے سر, میں اے وی کیتا ہے, میں اے وی, آپ کریں گے تو یاد رہے گا نا کہ میں یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. اچھا ایسے تو وہ جب دیکھے گا تبھی شارٹ لسٹ کر لے گا آپ کو. پریکٹس پریکٹس, فائنڈ اے مینٹور, بڑا مرشد کا ڈھونڈنا بڑا ضروری ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اور مرشد کون سا ہوتا ہے؟ پیر صاحب, جن سے آپ اسپرچولی کنیکٹڈ ہیں. آپ جاتے ہیں, آپ ایسے کر کے دیکھتے ہیں اور وہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پریشانی ہوتی ہے, مرشد یہاں پہ نہیں ہے, تصویر کو دیکھتے ہیں مرشد, دل کو تسلی ہونی شروع ہو جاتی ہے. مینٹور بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ٹرائی ٹو فائنڈ سم مینٹور, کوئی مرشد ڈھونڈیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ دیکھیں, اس سے پوچھیں. اینڈ آخر میں دیر ہیز ٹو بی, یہ جو آج کل کا زمانہ ہے نا, اٹس ناٹ اے 4 year گریجویشن یار, اٹس ناؤ لائف لانگ لرننگ. بڑا مشکل. آپ تو یار آئی ٹی میں ہیں, ہر ہفتے کو نئی چیز آ جاتی, بلکہ ہر روز آ جاتی. یہ جو اے آئی ہے نا, انہیں تو وقت پا دیتا ہے. دیکھیں نا, 1 لاکھ لوگوں نے اگر کوئی بھی چیٹ باکس پہ کوئی کوئری ڈال دی, اس کا مطلب ہے دیٹ ول بیکم دا پارٹ آف دی ڈیٹا. ایوری ڈے 1 بلین, کیونکہ 4.5 بلین کے پاس اس وقت انٹرنیٹ کی سہولت ہے. ٹھیک ہے نا, 7 بلین کی ٹوٹل آبادی ہے ہماری. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4.5 میں سے 1 بلین بھی ڈیلی بیسس پہ کوئی ایک کیوری جنریٹ کرتا ہے. سو 1 بلین ایڈیشن ہوتی ہے. ہر 2 سال میں ڈیٹا ڈبل ہو رہا ہے, ہر دفعہ ایک نئی چیز نکل رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ہارڈ سکلز ہیں, دیٹ از آلسو امپورٹنٹ فار یو, کہ آپ اس کو اپ گریڈ کرتے رہیں. اس لیے سرٹیفکیشنز آئی ہیں. تمام یونیورسٹیز دنیا میں اب سرٹیفکیشن آفر کر رہی ہیں, 1 سال, 6 ماہ, 3 ماہ, 4 ماہ کی. اس لیے بیکاز یو ہیو ٹو ریفریش یور نالج. آئی ایم دا پارٹ آف 1 HR سرٹیفکیشن ود اے ویری انٹرسٹنگ انسٹیٹیوٹ. تو کل میری ان کے ساتھ کلاس تھی, میں 30 کے قریب پروفیشنلس تھے, اور وہ صاحب بھی تھے جس کا ٹوٹل ایکسپیرینس 35 ایئرس کا ہے. اینڈ ہی واز آلسو ان ٹو مائی سرٹیفکیشن پروگرام, بیکاز ہی سیڈ سر کہ میں کیا کروں, بیکاز آج کل 2 بڑے امپورٹنٹ جو لیسنس میں آپ کو دے رہا ہوں, اپ اسکلنگ اینڈ ری اسکلنگ. اپ اسکلنگ کا مطلب ہے جو تم پڑھ رہا ہے وہ پڑھا ہے, اس سے اوپر کر کے دیکھو. میں ایک مارکیٹر ہوں, میں نے ایک MBA کیا, آئی وانٹیڈ ٹو ری اسکل مائی سیلف. تو میں نے سپلائی چین میں سرٹیفکیشن کیا, میں نے HR میں سرٹیفکیشن کیا, میں نے کونسلر کا جو ہے وہ سرٹیفکیشن کیا. وائی؟ بیکاز آئی وانٹ ٹو ری اسکل مائی سیلف. خالی مارکیٹنگ نہیں ہے, HR میں بھی ہے, سپلائی چین میں بھی ہے. اس طرح سے اپ اسکل کرو اپنے آپ کو, جو تمہیں آتا ہے اس سے اور بہتر سے بہتر کرو. اور آخر میں یہ جو کنٹینیوس لرننگ ہے نا, اٹ از ویری امپورٹنٹ, بیکاز دیٹ گیوز یو دا کانفیڈنس ایز ویل. آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ کانفیڈنس کس سے آتا ہے؟ نالج سے آتا ہے. نالج کہاں سے آتا ہے؟ انفارمیشن سے آتا ہے. انفارمیشن گیوز یو دا نالج, اینڈ نالج گیوز یو دی, اٹس ویری سمپل. ٹھیک, آگے تیسرا, سیلف موٹیویشن, ایبسلیوٹلی امپورٹنٹ. کتاب کیا کہتی ہے؟ کتاب کہتی ہے انسپائرنگ ٹو کنٹینیو پروگریس ٹوورڈس اے گول وین اٹ فیلس چیلنجنگ. ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ آخری جو ہوتے ہیں نا, میں بھی 100 میٹر, یاد ہے کبھی آپ ریس دیکھیں گھوڑوں کی, کو بڑا مزہ آئے گا. گھوڑوں کی ریس جو ہے, ہارس ریس جو ہے, وہ نہیں جیتا سب سے آگے ہوتا ہے, وہ جیتتا ہے جو آخری لیگ میں پیچھے سے کہیں سے نکلتا ہے. آپ دیکھ لیں 10 میں سے 9 ریسیں ایسی ہوں گی, کبھی بھی 1 سائڈڈ نہیں ہوگی. پیچھے سے نکلے گا اور کڑک کر کے آگے چلا جائے گا. وائی؟ اس نے اپنا سٹیمنا جو آخری والی ایک وہ لیپ ہے نا, اس کے لیے رکھا ہوا ہے, اور وہی میٹر کرتا ہے. آپ دوڑے ہوں گے, آپ دیکھیں گے بہت سے ایتھلیٹ ایسے ہوں گے جو آخری 5 سیکنڈ میں یا آخری 10 سیکنڈ میں جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے. وائی؟ اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے وہ سیلف موٹیویشن, انسپریشن نہیں ہوتی ٹو ڈو دیٹ. تو لہٰذا یاد رکھیں, اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس ریزرو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, وہ جب لال لائٹ, میری لائٹ جلتی ہے نا گاڑی کی کہ پیٹرول ای پہ جا رہا ہے, تو مجھے کیا سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ یار کو 10 لیٹر اس میں ابھی ہے, یہ 5 لیٹر ہے,
میں چلا جاؤں گا. اس طرح سے آپ کے پاس بھی ریزرو ہونا چاہیے کہ جب آپ دیکھیں کہ یار, اور یہ ریزرو کون سا ہے, یہ موٹیویشن ہے. ٹھیک ہے, یو شوڈ ڈو دیٹ. آخر میں کہتا ہے پشنگ ٹو ریچ پرسنل گولس, ان مائی ویو, میں نے ویسے بھی ایڈ کیا ہے, از سیلف موٹیویشن. رائٹ, پشنگ. آئی ڈونٹ نو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. شاہین جو ہے وہاں پہ, جس کو ہم ایگل کہتے ہیں, اس کے بارے میں یہ مشہور ہے پش. اس کا نا موسٹلی جو وہ ہوتا ہے نا, اسے کیا کہتے ہیں, گھونسلہ, وہ ہوتا ہے بہت اونچا, وہ 5000 فیٹ کی بلندی پہ گھونسلہ ہوگا. تو اس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بچے ایسے کر کے دیکھتے ہیں آپ سے, کہ جب آپ اوپر سے دیکھتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا, ماں کا بھی دل دھڑکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر یہ گر گیا, اس کے پر نہ کھلے یا نہ یہ نہ اڑا تو پھر کیا کرے گی. لیکن ایک چیز وہ جانتی ہے, وہ جانتی ہے کہ جب تک شاہین کا بچہ ہوا میں سور نہیں کرے گا, پر نہیں پھیلائے گا, یا وہ اڑے گا نہیں, تب تک اس کو کیا پتا ہو کہ شاہین ہوئے. بات سمجھ آئی. شاہین اکیلا ہوتا ہے, شاہین اونچا ہوتا ہے. تو پھر وہ کیا کرتی ہے کہ آہستہ آہستہ ان کو دھکیلتی ہے ایج کے اوپر. ٹھیک ہے, اور پھر وہاں سے ایسے کر کے دھکا دیتی ہے. ٹھیک ہے, وہ جب گر جاتے ہیں تو پھر خود بھی جاتی ہے اور ان کے نیچے ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کو نہ پتہ چلے تو وہ میرے یہاں پہ لینڈ کریں, پیچھے لینڈ کریں. تو وہ جو آخری پش ہوتی ہے نا, جو شاہین کو شاہین بناتی ہے, وہ کئی دفعہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے. دیٹ لاسٹ پش, اینڈ دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ ان یور سیلف موٹیویشن. یہ سیلف موٹیویشن آپ کی آخری جھٹکا ہے. جب آپ سمجھتے ہیں دنیا میں اور کچھ نہیں رہ گیا, تو پھر وہ جو آتا ہے. بہت سے باکسر آپ نے دیکھے ہوں گے, مارا, گر گیا, ٹھیک ہے, اٹھا, کہتا ہے اب میں پوائنٹس پہ تو نہیں جیت سکتا, ایک ہی ٹائم رہ گیا, ناک آؤٹ کر دو. اور اگر اس کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے, میں نے بے انتہا ایسے میچز, میرے پاس ویڈیوز پڑی ہیں جہاں پہ کہ وہ گر گیا, پوائنٹ ہار گیا, ٹھیک ہے, لیکن کہتے ہیں یار ایک میرے پاس موقع ہے, لیٹس ڈو اٹ. اٹھا اور اٹھ کے وہ اس نے مارا اور جیت گیا. آخری پنچ جو ہے, انہوں نے کہا اب میں ناک آؤٹ کر سکتا ہوں, اور کوئی طریقہ نہیں رہ گیا. دیٹ از دا پش وچ یو نیڈ, اینڈ دیٹس اے سیلف موٹیویشن. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. موٹیویشن دو طرح کی ہوتی ہے, ایک انٹرنسک اندرونی اور ایک ایکسٹرنسک بیرونی. آپ نے تو وہ پڑھی ہوئی, آپ کو پتا ہوگا سائیکالوجی کے اندر. اور پازیٹیو ری انفورسمنٹ اینڈ دا نیگیٹو ری انفورسمنٹ. ٹھیک ہے, پازیٹیو ہوتی ہے انعام دینا, اور نیگیٹو ہوتی ہے سزا دینا. ٹھیک ہے, اسلام کے اندر قرآن میں حالانکہ جو کہہ دیا وہ تو کرنا ہے نا ہم نے, کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں, لیکن وہاں پہ بھی آپ کو یہ موٹیویشن یا ری انفورسمنٹ دی جاتی ہے. کیسے؟ اچھے کام کرو گے تو ثواب ملے گا, ثواب ملے گا تو جنت میں جاؤ گے. جنت میں طرح طرح کے کھانے ہوں گے, دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی, یاقوت اور موتی جو ہے اس کے گھر ہوں گے, اور حوریں ہوں گی. مجھے پتا ہے کہ آپ کا زیادہ تر موٹیویشن صرف وہی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اب تو طارق جمیل صاحب نے بھی کہا کہ چانسز یہ ہیں کہ آپ ہی کی بیویوں کی جو ہے نا ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے آپ کو دی جائے گی وہاں پہ. سو ڈونٹ گیٹ سو. اچھا خیر, اس کے بعد کیا ہے, اگر غلط کام کرو گے تو گناہ ملے گا, گناہ ملے گا تو دوزخ میں جاؤ گے. طرح طرح کے کیڑے مکوڑے ہوں گے, بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی, اور آپ کو بے اس طرح کی سزائیں ہوں گی. کیوں ڈرایا جاتا ہے؟ ایک جگہ پہ ایوارڈ ہے, ایک جگہ پہ سزا ہے. یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, جب آپ گھوڑے کو سکھاتے ہیں, سداتے ہیں, تو جب اچھا کام کرتا ہے تو اس کو کچھ کھانے کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ دیکھتے ہیں کھانے سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ چھانٹا نکالتے ہیں, وہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو دس از آلسو دی کنڈیشننگ, لرننگ کنڈیشننگ کی ایک طریقہ کار ہے. خیر اینی ہو, انٹرنسک موٹیویشن از امپورٹنٹ. آپ وہ کام کریں جو اچھا لگتا ہے. پھر 3 ایڈیٹس, وین یور پیشن بیکمس یور پروفیشن دین یو ڈونٹ ورک. پھر کار جانے دل ہی نہیں کرتا, اور آپ میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں, بیکاز یو لو آئی ٹی. ٹھیک ہے نا, یو لو وٹ یو آر ڈوئنگ, the logic, rationality, science, symbols, languages. This is what you are doing. You feel happy while doing something. کچھ کرتے ہوئے آپ کو اچھا لگتا ہے, تو when you feel happy تو پھر آپ تو ضرور کریں گے آپ. ٹھیک ہے, you get satisfaction by doing something. اور سب سے آخر میں you get achievement and you have fun. یہ اگر سارے ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے you get motivated to go again and again. بہت سی آرگنائزیشن
جو ہے جہاں پہ ینگسٹرز آ رہے ہیں وہ اس وقت وہاں فن کریٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ جم ہے, جیسے نیٹ سول میں آپ جائیں تو یو ہیو اے جم اوور دیئر. وہاں پہ سنوکر ہے, وہاں پہ ٹیبل ٹینس ہے, وہاں پہ بیڈمنٹن ہے, وہاں پہ بڑے خوبصورت کلر کے جو ہے وہ اپنا کلرز ہیں, وہاں پہ بہت اچھی طرح کی کینٹینز ہیں. آپ یونیلیور کے آفس کبھی جا کے دیکھیں تو یو ول سی دیٹ دیر آر سو مینی فوڈ اسٹیشنز اوور دیئر. ایک تو کچھ تو ان کے اپنے بھی ہیں, کنور ہو گیا, یہ سارے ہیں, لیکن اس کے علاوہ دے وانٹ یو ٹو ہیو فن. یہ جو جنریشن ہے نا, دے وانٹ ٹو ہیو فن. ٹھیک ہے, اور دا ورک از دی آؤٹ کم آف دا فن, یا فن کین بی دا آؤٹ کم آف دی ورک ایز ویل. سو جب ایسا ہوتا ہے نا پھر آپ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, پھر جانے کو دل کرتا ہے آپ کا. ایکسٹرنسک جو ہوتا ہے نا یہ بیرونی ہوتا ہے. کوئی پیسے تمہیں دے دیے 10,000 روپے, یار تم نے بڑا اچھا کام کیا, لفٹ ریوارڈز ہو گئے, گینز ہو گئے, پروموشنز ہو رہی ہیں آپ کی. ٹھیک ہے, آپ کو آپ کے انکریمنٹس لگ رہے ہیں, وہ گینز ہیں. مانیٹری بینیفٹس آ گئے, پنشمنٹ بھی آلسو اس کا حصہ ہے. اور آخر میں فزیکل اینڈ مینٹل آؤٹ کم. جب آپ کچھ کرتے ہیں تو یو آلسو گیٹ سیٹسفیکشن, مینٹل, اسپرچول, ایموشنل سیٹسفیکشن. ٹھیک ہے, یہ سارے جب آپ کرتے ہیں تو یہ ایکسٹرنزک ہے. تو آپ کو دیکھنا یہ ہے, اپنے آپ کو تلاش کرو, جانو کیا یار میں جب مجھے کوئی چیلنج کرتا ہے تو مجھے موٹیویشن ہوتی ہے ٹو ڈو سم تھنگ. ٹھیک ہے, یا جب کوئی مجھے کہتا ہے یار فٹ 5,000 روپیہ کام کر دے, یا اس پہ مجھے موٹیویشن ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے اس صورت میں آپ کو ایکسٹرنسک موٹیویشن ہوتی ہے. لیکن دیر ہیز ٹو بی بیلنس بٹوین دا ٹو. جتنا ذکر قرآن میں جنت کا ہے اتنا ہی دوزخ کا ہے. اس کا مطلب ہے دیر ہیز ٹو بی بیلنس بٹوین دا بوتھ, پنشمنٹ میں اور اس کے اندر. اور آپ کو پنشمنٹ دینی چاہیے اپنے آپ کو. جب آپ دیکھیں کہ میں بہت سے ریوارڈس میرے کام نہیں کر رہے, دین یو شوڈ پنش یور سیلف. آئی ایم شیور دیٹ ٹائم ہے نہیں کہ بیلٹا نہ مارنا شروع کر دو. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ, وہ تو سیڈسٹ ہوتے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں. بٹ یو سے یار کیا آج ہے نا میں یہ کام نہیں کروں گا اس لیے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, جب میں یہ کروں گا تو پھر میں یہ کروں گا. ٹھیک ہے, اوکے. سو سیلف موٹیویشن کیسے ہو سکتی ہے, ہم آلریڈی اس پہ بات کر چکے ہیں. یو ہیو ٹو بی پازیٹیو, یو ہیو ٹو بی آپٹیمسٹک. بڑا مشکل کام ہے پاکستان جیسی انوائرمنٹ میں جہاں پہ ہر لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو کل کی آپ کو پتہ ہے بیکاز آف اسموگ, یہ بھی نہیں ہوگا, یہ بھی نہیں ہوگا, یہ 4 بجے بند ہوگا, یہ ہفتہ اتوار کو نہیں ہوگا, یہاں پہ یہ نہیں ہوگا, وہاں پہ یہ نہیں ہوگا. سو وین یو آر ہیونگ سو مینی, اور اس سے کچھ نہیں ہونا. لیٹس بی ویری آنیسٹ. وائی؟ بیکاز یو آر ناٹ ٹرائنگ ٹو ریئلائز کہ اس کا سلوشن کیا ہے. میں نے آپ سے تو میری بات نہیں ہوئی ہے, لیکن جو ون آف دی ہیبٹ ہے 7 ہیبٹ, وہ پرو ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے, سیلاب آتا ہے, ہر سال آتا ہے, کچھ نہیں کرتے. اسموگ ہر سال آئے گی, کچھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وٹ چائنا ڈیڈ, آپ کی اس سے زیادہ فیکٹریز تو نہیں ہو سکتی یار. بٹ چائنا ڈیڈ, انسٹیڈ آف دس کے آخری مہینے میں ہم کچھ کریں اور پھر دعا کریں. ابھی جو کل بارش ہوئی ہے پشاور میں, کیا کہا گیا, وہ کون سی والی ہوتی ہے, وہ استسقاء کے کیا, ہاں وہ پڑی گئی ہے اللہ نے. سو ہم تو اللہ کی بس جہاں پہ اللہ ہماری مدد کرے گا وہ کر لیں گے. اس لیے آئی ایم سوری, میں نے پہلے بھی کہا تھا انشاءاللہ سے کام نہیں ہوتا جب تک آپ خود ایفرٹس نہ کریں. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ہمیشہ وہ کرے گا جب آپ کچھ کریں گے, ورنہ نہیں ہوگا. سیٹ دا گولس. اچھا, یہ میرے ساتھ بھی پرابلم تھا. جب میں نے اپنا جم جوائن کیا تو کوئی آبجیکٹیو نہیں تھا. دین آئی میڈ اے آبجیکٹیو, آئی ہیو ٹو مینٹین مائی ویٹ اوور ہیئر. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ میں نے انٹینسٹی اپنی رکھنی ہے. واٹ از گوئنگ ٹو بی مائی ویسٹ, واٹس گوئنگ ٹو بی مائی ویٹ. تو پھر جا کے دین آئی پھر میں نے اپنی جو ایکسرسائزز تھیں وہ اس طرح سے کرنی شروع کی. پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے کتنے دن کرنی ہے, کتنا ریسٹ کرنا ہے, کیا کروں گا. اینڈ دین آئی ڈیڈ مائی سرٹیفکیشن آن ویٹ لفٹنگ, ویٹ ٹریننگ فرام یودیمی. تو وہ میرا جو کوچ ہے وہ مجھے جب کہتا ہے تو میں کہتا ہوں غلط کہنا پہ, اس طرح نہیں ہوگا, مجھے دیتا ہے ایسے کر کے, کہتے تو کیوں کہہ رہا ہے, میں کہ مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. آئی نو اٹ ویری, آئی ڈیڈ فرام دیئر. وائی؟ آئی وانٹیڈ ٹو نو دیٹ کہ میں نے جو گول سیٹ کیے مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم آئی اسٹارٹیڈ گیننگ سم ویٹ. ابھی بھی میرا آ رہا ہے بیکاز کافی دیر سے میں نے واک آؤٹ نہیں کیا. کیسے کریں گے یار,
یہ والی پارٹ ہے نا, یہ ویٹ ٹرین سے نہیں ٹھیک ہوگا, یہ ایروبک سے ہوگا. صبح اٹھو, فجر کی نماز پڑھو, 1.5 کلومیٹر کا چکر مارو, واپس آؤ, واپس آ کے تھوڑا سی ہنی ڈالو, ایک جنجر کا پیس ڈالو, اور جو ہے نا گرم پانی پیو اور سو جاؤ. آٹومیٹیکلی یہ ساری فیٹ جو ہے یہاں سے نکلنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اسٹے فوکسڈ, ٹریک دی پروگرس, کہاں پہنچا ہوں میں. ٹھیک ہے, اگر میں روز آ کے ویٹ کرتا ہوں تو مجھے پتا ہوگا نا کیا ہے. دس از دا اونلی وے کین ٹریک. گول ہے ویٹ کا, ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہوں میں. 1 مہینے کے بعد کرتا پتا چلتا ہے کچھ بھی نہیں بڑھیا, رائٹ, بیکاز کھا کے پاگل ہو گیا. وہاں تو میں نے باقی کام تو کر لیا بٹ کھانے کو اپنا ٹریک نہیں کیا. چیلنج یور سیلف. یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے لیے خاص طور پہ اور نیگیٹو سے نکلنے کے لیے اٹ از امپورٹنٹ دیٹ یو ڈیفینیٹلی چیلنج یور سیلف. ٹھیک ہے, ہماری زندگی گزر جاتی ہے, کچھ نہیں کرتے. آپ یقین کریں کئی دفعہ آپ لوگوں سے بیٹھ کے انٹرویو کریں جو اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں, اور جس وقت ان کو آپ یہ بتائیں کہ آئی ایم سوری یار, جو تمہارا نالج ہے, جو تمہاری اسکلز ہیں, جو تمہاری ایبلٹی ہیں, تم یہ کر سکتے تھے, وہ شوق میں چلا جائے گا. اس لیے اس کو اپنے پوٹینشیل کا پتہ نہیں ہے. روٹین میں صبح گئے, شام کو واپس آئے, سو گئے, صبح پھر گئے, شام کو واپس آئے, سو گئے, صبح پھر گئے, شام کو واپس آ گئے. اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. ایسی ہے نا, وی آر دا سلیوز آف روٹین. ہم روٹین کے غلام ہیں اس لیے کہ ہم اس کو چیلنج نہیں کرتے. سو پلیز چیلنج یور سیلف. یہ میں کر سکتا ہوں یار, آئی کین ڈو دیٹ. یہ میں کر سکتا ہوں, آئی کین ڈو دیٹ, آئی کین ڈو دیٹ, آئی کین ڈو دیٹ. آئی ایم شیور کہ آپ کو بہت ساری اس میں چیلنجز آئیں گے. مثلا آج کل میں سائیکل پہ جاتا ہوں ٹو مائی جم, تو میرے والا علاقہ ہے نا DHA کا, وہاں لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل لوگ سائیکلنگ کرتے ہیں. لیکن جس وقت میں غازی روڈ پہ ہوتا ہوں اور میرے پاس سے کوئی موٹر سائیکل گزرتی ہے, خاص طور پہ اس میں کوئی عورت بیٹھی ہوتی ہے, کہتی ہاں خدا کی قسم میں کو 5 دفعہ ہوں 5 دفعہ ہوں ہاں. ایک تو پہلے وہ میری بال دیکھتی ہیں, گوت دیکھتی ہیں, اچھا وہ سمجھتی ہیں لڑکی ہے, آگے دیکھتے ہیں میں بندہ ہوں. اس کے بعد دیکھتی ہوں ایس عمر میں بندہ سائیکل چلانا پیا. Getting my point. So I also had a lot of such kind of the issues as well, but I challenge میں کی فرق پڑے گا یار, let them enjoy, they are having fun, right? So میں اپنا کام کروں, تم اپنا کام کرو. Keep learning, stay accountable. اگر مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا تو پھر مجھے کیا کرنا ہے. خود احتسابی, سیلف اکاؤنٹیبلٹی یاد رکھیے گا, بڑا امپورٹنٹ. سیلف ڈیولپمنٹ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, رائٹ. اور ہم میں سے موسٹ آف دا پیپل آر ناٹ سیلف اکاؤنٹیبل. دوسروں پہ کرٹیسائز کرتے ہیں, اپنے پہ نہیں کرتے. جس دن تمہیں اپنے کے اوپر کرٹیسائز کرنا آ گیا, you will see that your performance will start improving. And finally reward your successes. وہ آپ دیکھتے ہیں کبھی وہ جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں تو پھر سیٹرڈے سنڈے پاگل ہو جاتے ہیں, کیوں؟ چیٹ ڈے ہے. میں اینیاں اپنی حسرتاں ختم کیتیاں, لوگوں نے میرے سامنے پتہ نہیں کی کچھ کھادا. 5 دن میں نے جو ہے نا, یا 6 دن میں نے کچھ نہیں کھایا. آج اتوار ہے, صبح نہاری, اس کے بعد دوپہر کو فلاں, بیچ میں یہ جلیبیاں بھی کھا لو, وہ بھی کھا لو. اس لیے آئی وانٹ ٹو ریوارڈ مائی سیلف. جو 5 دن میں نے اپنے پہ جبر کیا ہے نا, آج میں انجوائے کرنا چاہتا. آپ سوچیں کہ کتنا مزہ آتا ہوگا ان کو. ٹھیک ہے, آج کل وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے بڑی کامن ہو گئی ہوئی ہے اور بڑی آسان ہے یار. اب سیریسلی بتا رہا ہوں, اینی باڈی ووڈ لائک ٹو ڈو آبزرو یور ویٹ, اٹس ویری گڈ. 8 بجے کھاؤ, 7 بجے کھاؤ, اس کے بعد اگلے دن جو ہے وہ 10 بجے کھاؤ. کو کم از کم 15 گھنٹے کا جو ہے نا باڈی کو گیپ دو. اور جو 15 گھنٹے کے بعد کھاؤ وہ بھی بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس نہیں ہونے چاہیے. آپ دیکھیں کہ آپ کی باڈی میں, آپ یقین کریں 15 گھنٹے کے اندر پہلے 3-4 دن تمہیں تھوڑی سی ویکنیس ہوگی, بٹ اگلے دن تم سوچو گے میں جو چاہوں میں کر. اتنی انرجی آپ کو فیل ہوگی. باڈی پھر اپنی انرجی جو ہے نا وہ نکالتی ہے جب اس کو نہیں مل رہی ہوتی. سوری, روزہ ایبسولوٹلی. آپ دیکھیں کہ یہ سائنٹیفکلی پروو کیا گیا ہے کہ آپ 1 سال میں جب 1 مہینے کے لیے روزے رکھتے ہیں,
آپ پورے 11 مہینے کے لیے کنڈیشن ہوتے ہیں, فزیکلی, مینٹلی, ایموشنلی اینڈ اسپرچولی ایز ویل. دس از سو گڈ ٹو ہیو. اور آپ کو پھر آخری رمضان میں آپ دیکھیں کیا حال ہوتا ہے آپ کا, پھر آپ کو فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ آپ کی باڈی اس کو ایکسیپٹ کر چکی ہوتی ہے. جتنی دیر مرضی پھر آپ بھوکے, آپ کا دل نہیں کرتا افطاری کرنے کو یار. دیر ہارڈلی اینی پیپل ہو ول فیل ویری ویک ان دا لاسٹ فیس آف دی یا لاسٹ پارٹ آف دی رمضان, نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اوکے. ناؤ دس از امپورٹنٹ. میں نے اس میں لفظ یوز کیا ہے کلٹیویٹ ریلیشن شپ. کلٹیویٹ کیا ہوتا ہے؟ اور کلٹیویٹ کیا کرتے ہیں؟ کلٹیویٹ فصلیں کاشتکار بیج لگاتے ہیں, فصل ہوتی ہے, اس کا ریوارڈ لیتے ہیں, پھل کھاتے ہیں. دس از کلٹیویشن. کئی دفعہ تو گنا ہے وہ 3 دفعہ ہوتا ہے, کاٹا پھر ہوا, کاٹا پھر ہوا. تو دیٹ از واٹ دا ریلیشن. میں نے جان کے, I don't know how this word has come to my mind, but I thought this is the perfect word to be used with relationship. ٹھیک ہے, پرورش کرو, نرچر کرو, کلٹیویٹ کرو. کس پہ بیس کرے گی؟ آنیسٹی, ٹرسٹ, رسپیکٹ اینڈ اوپن کمیونیکیشن. میں نے آپ کو ریسیپی دے دی. سب سے امپورٹنٹ اوپن کمیونیکیشن. یاد رکھیں ریلیشن شپ کے اندر سب سے بڑا جو ڈسٹرائر ہے نا, وہ لیک آف کمیونیکیشن ہے. جس دن آپ نے بولنا بند کر دیا کسی کے ساتھ, اسی دن کہانی ختم. اور ہمارے یہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے, بھائی سے لڑا, میں نہیں ملنا, بس اس کے بعد آپ نے ملے ہی نہیں. یار جب ملتے نہیں ہو تو کیسے پتا چلے گا بھائی کہ تیری غلطی سی کہ میری غلطی سی؟ چل یار میں ایکسیپٹ کر لینا میری غلطی سی. ٹھیک ہے. سو پہلی بات اوپن, آنیسٹی, ٹرسٹ. ویسے تو کوئی بھی ریلیشن شپ جو ہے وہ ٹرسٹ پہ بیس کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور آخر میں رسپیکٹ ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا, دوبارہ کر رہا ہوں, جو بلینک ہے کتاب مالکم گلیڈویل کی. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا ریلیشن شپ ڈسٹرائر جو ہے نا وہ کنٹیمپٹ ہے, بےزتی. اس کا الٹا کیا ہے؟ رسپیکٹ ہے. آپ کسی بھی ریلیشن شپ کی رسپیکٹ کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ وہ نرچر کرے گا, وہ ڈیولپ کرے گا, اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی الٹیمیٹلی اس ریلیشن شپ کی. تو برائے مہربانی you have to cultivate your relationship, number 1, and number 2, you have to keep this in your mind. You have to have an open communication, you have to be the honest, you have to have a trust, and finally you need to respect the relationship as well. Listen effectively. سب سے important سننا ہے. اور یاد رکھے گا سننا کس سے ہے؟ دل سے سننا ہے. یہ جو ریلیشن شپ ہوتی ہے نا, یہ جذبات کی گفتگو ہے. آئے کیا بڑی بات کر دی میں نے یار, آج اشارہ والی گل ہو گئی ہے. آئے پتہ ایم ہی نکلا, یہ مہنگا نہیں ویسے. تو جذبات کی گفتگو ہے, لفظوں کی نہیں ہے. لفظوں کے پیچھے چھپے ہوئے مفہوم کو جاننا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اسے کہتے ہیں امپیتھک لسننگ. امپیتھی کا یہ امپیتھی سے, امپیتھی آیا ایموشن سے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے میں آپ کو انڈرسٹینڈ کروں کہ آپ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں, اور میں یہ بھی انڈرسٹینڈ کروں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. دس از واٹ از امپورٹنٹ فار لسننگ. اس کو کہتے ہیں امپیتھک لسننگ. ٹھیک ہے. کمیونیکیٹ اوپنلی. گالی نکالنی نا منہ تے کڈو یار, خدا کی قسم میں سیریسلی کہہ رہا ہوں. بہت سے آپ کے ریلیشن شپ اس لیے ڈسٹرائے ہوتے ہیں کہ آپ دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے, کیسے ہو, ہاں ٹھیک ہے, اندر سے وہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے. تو جس وقت بھی آپ اوپن کرتے ہیں نا, تو پھر اندر سے گفتگو ہوتی ہے. یار سوری یار, آئی ڈونٹ لائک اٹ. مائی بردرس ڈاٹرس میرج تھی, تو دین ہی وینٹ ٹو دبئی, تو ہم بات کر رہے تھے. اچھا اس نے کچھ باتیں ایسی کیں جو مجھے بری لگیں اس وقت. اچھا وہ موقع نہیں تھا, یاد رکھیے گا وہ موقع نہیں تھا, بیکاز شادی تھی, ایوری باڈی واز ہیپی. دین وی اسٹارٹ, ہم ایسے ہی کرتے ہیں آپس میں بھائی, جب کبھی کوئی پریشانی ہوتی تو ہم ایک دوسرے کو منہ پہ کہتے ہیں. تو باتیں شروع ہوئیں, تو میں نے کہا یار آئی ایم سوری, اس کو میں پیار سے نوبو کہتا ہوں, اب تمہارا نا ایموشنل انٹیلیجنس تھوڑا ویک ہو گیا. کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا تم نے نا یہ 2 باتیں کی, مجھے فیل ہوا تھا. کہتا ہے ہاں یار مجھے بھی بعد میں فیل ہوا تھا کہ میں نے غلطی کی ہے. اگر میں نہ کہتا تو وہ مجھے یہ نہ کبھی کہتا تو میں کہا بات ٹھیک ہے, تجھے فیل ہوا تو مجھے ہوا, گال ختم ہو گئی, لیٹس لیو اٹ, وی ول ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. سو یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ اوپنلی.
بی رسپیکٹفل. یہ ہم ابھی آلریڈی بات کر چکے. یہ ایموشنل انٹیلیجنس کیا, ہر بندہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. ایموشنل انٹیلیجنٹ, ایموشنل ای کیو ہے کیا یار؟ یہ اینی باڈی کین ٹیل می واٹ از ای کیو؟ ہاں کی ہوں ہے کی ہوں ہے. ٹھیک ہے, شاباش, ٹھیک ہے, چلو شاباش. ود دا چینجنگ انوائرمنٹ یو آر چینجنگ یور سیلف. ٹھیک ہے, آج کل ضروری اس لیے ہو گئی ہے کہ آپ کی ارد گرد بہت تیزی سے چینجز آ رہی. آپ کا باس چینج ہو جاتا ہے, آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے. آپ کا سب آرڈینیٹ چینج ہو جاتا ہے, آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے. آپ کا ڈپارٹمنٹ چینج ہو جاتا ہے, آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے لوگوں کی. اب نئی جگہ پہ گیا, پریشان ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. میں آپ کو نا سب سے آسان ای آئی کا یا ای کیو کا آج ریسیپی دے رہا ہوں, اور وہ جو ہے ہماری 5th ہیبٹ ہے. وہ کہتا ہے سیک ٹو انڈرسٹینڈ بیفور یو وانٹ ٹو بی انڈرسٹوڈ. آپ سے جب بات کروں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے لیے کون سے لفظوں کا استعمال ہوگا, اور وہ لفظ میں نے کیسے بیان کرنے ہیں, کیسے کہنے ہیں, وہ بھی ضروری ہے. دس از ایموشنل انٹیلیجنس. چونکہ ہم ریلیشن شپ کی بات کریں اس لیے میں نے اس کو اس طرح سے آپ کو ہائی لائٹ کیا. ٹھیک ہے, ادروائز اٹ از ویری سمپل. وین یو آر اڈیپٹنگ ٹو اینی چینج پازیٹیولی اٹ از ای کیو. ٹھیک ہے جی, اوکے. سیلیبریٹ, آئے ہائے, یہ لفظ بھی اسٹیون کوی نے کہا. اسٹیون کوی جب سنرجی کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ڈونٹ اپریشیٹ دا ڈفرینسز, سیلیبریٹ دا ڈفرینسز. ہم سارے مختلف ہیں نا یہاں پہ. اگر یہاں پہ چینیے بیٹھے ہوتے یا جاپنیز بیٹھے ہوتے, میرے لیے بڑا مشکل تھا یہ جاننا کون وسیم ہے, کون سعید ہے, کون کامران ہے. ایسے ہی ہے نا, میں جاتا رہا ہوں جاپان, آئی ہیو دی آئیڈیا دیٹ وٹ یو آر سیئنگ. تو ٹرسٹ کریں, کیونکہ ہم نے کہا ریلیشن شپ میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹرسٹ ہے. اور ریلیشن شپ کو نرچر کیا ہوتا ہے؟ پرورش کریں. پودوں کی پرورش کیسے ہوتی ہے؟ پانی ڈال کے, وہ نیوٹرینٹس ڈال کے. تو رشتوں کی نیوٹرینٹس کیا ہوگی؟ جب ایک دوسرے سے آپ کمیونیکیٹ کریں گے, وہ آپ کی نیوٹرینٹ ہے, وہ آپ کی کھاد ہے, وہ آپ کا پانی ہے جو جڑیں مضبوط کرے گا. ٹھیک ہے, آخر میں ہم ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں. ہم نے سارا کچھ جو بھی کیا نا وہ ایک کام کے لیے کیا کہ میں کرنا کی ہے. کامیابی تب ہوگی جب آپ اپنی منزل کو حاصل کر لیں گے. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یو شوڈ نو آپ نے کہاں پہنچنا ہے. نمبر 2, ویئر از یور ڈائریکشن. اینڈ فائنلی یو ہیو ٹو چیک لسٹ آف ٹاسکس اینڈ دا ریسورسز. اگر یہ کام کرنا ہے تو میرے پاس ریسورسز کیا؟ میں ٹیوشن پڑھ سکتا کہ نہیں پڑھ سکتا؟ اگر نہیں پڑھ سکتا, میرے پیسے نہیں ہیں, تو پھر مجھے کیا کرنا؟ کیا میں ٹیچر سے کہوں کہ سر تھوڑی دیر کے لیے مجھے 10 منٹ دے دیا کریں, میں آپ سے سمجھ لیا کروں گا؟ دس از واٹ یو نیڈ ٹو ریکوائر. بڑا سمپل ہے. ڈیفائن اے گول, کدھر جانا ہے. آپ سب نے اپنے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, کوئی انجینئر ہے, کوئی کچھ ہے, کچھ ہے. کنڈکٹ دا سیلف انالیسس. میں نے پہلے بھی کہا ہمارے فیلئر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو نہیں جانتا. یاد ہے ہم نے سیلف ریفلیکشن کی بات کی تھی. سیلف ریفلیکشن کہتی ہے مراقبہ, اپنے بارے میں جاننا, یور اسٹرینتھ, یور ویکنیسز, ٹھیک ہے, یور لائبلٹیز, یور سکسیسز, یور ایمبیشنس, یور, ان سب کو اگر ہم دیکھیں تو مجھے نہیں پتا ہوتا. ویری فرینکلی آئی موسٹلی ڈونٹ نو, مجھے بھی نہیں پتا ہوتا کئی دفعہ. ریکوگنائز یور اسکلس, صلاحیتیں کون سی ہیں, ابیلٹیز کیا ہیں, میرا ایپٹیچیوڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, اٹس امپورٹنٹ. میرا پوٹینشیل کیا ہے, اٹ از امپورٹنٹ. میرا ٹیلنٹ کیا ہے. ٹیلنٹ ہو سکتا ہے وہ ہو جو آپ ابھی جو ہے کر رہے ہیں اس کے ساتھ کام نہ کر رہا ہو. اس کے بعد کیا ہے؟ آئیڈینٹیفائی دا ٹاسک. کیا کرنا پڑے گا؟ ڈاکٹر بننا ہے, میٹرک میں اتنے نمبر, ایف ایس سی میں اتنے نمبر, کالج میں اتنا, پہلے سال میں کیا کروں گا, پہلے پراپ میں, دوسرے میں کیا کروں گا, تیسرے میں کیا کروں گا. دس از ہاؤ یو ہیو ٹو میک یور مائل اسٹونز ایز ویل. آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں, آپ اس کے حساب سے بنائیں. آپ نیوٹریشن کر رہے ہیں, آپ اس کے حساب سے بنائیں. اینٹیسپیٹ دا چیلنج. آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیلنج, کبھی ٹیچر کا چیلنج آئے گا, کبھی مے بی انوائرمنٹ کا چیلنج آئے گا, کبھی کچھ اور چیلنجز آئیں گے. سو یو مسٹ اینٹیسپیٹ, یعنی کہ پہلے اینٹیسپیٹ. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ 1 سال پہلے اگر ہم پلان کر لیں اگلے سال اسموگ نہیں ہوگی. وائی؟ بیکاز 2 مہینے پہلے شروع کر دیں گے. کب ہوتی ہے؟ اکتوبر میں. کام کب شروع ہوگا؟ اگست سپٹمبر میں. یہ نہیں ہوگا 2 دن پہلے. جب ہو گئی, ہم کرتے بھی یہی ہیں, اٹس اے ریئیکٹیو اپروچ, اٹس ناٹ اے پرو ایکٹیو اپروچ. جب ہو گیا, سرتے پہ گئی, ہوں جناب کر لینے, اس وقت نہیں ہوگا. اٹس ناٹ پاسبل. اوکے, فائنلی یوز دا نیٹورک. اپنے ارد گرد دیکھیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اگر تمہارا لنکڈ ان کا پروفائل افیکٹو نہیں ہے تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے.
جو بھی تم بننا چاہتے ہو اس کی بیس کے اوپر اپنا لنکڈ ان پروفائل بناؤ. یو ول سی اے لاٹ آف کنیکشن کمنگ ٹو یو. ویریس فورمز آئیں گے, پلیٹ فارمز آئیں گے, لوگ آئیں گے جو تمہارے جیسے میں بھی انجینئر ہوں گے, آئی ٹی پروفیشنلز ہوں گے, ایس سی او ہوگا, جو بھی آپ نے بنایا ہے, تو پھر آپ ان سے کنیکٹ کریں, ایک نیٹ ورک ڈیولپ کریں اور اس نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں. بہت سے میں نے آج کل ایسے ایگزیکٹوز دیکھے ہیں جو کہ مینٹورشپ کرنا چاہتے ہیں. آپ اسے کہیں جی میں یہ بننا چاہتا ہوں, میں آپ بننا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہے. دس از واٹ دا ریلیشن شپ از. اینڈ فائنلی میئر دا پروگرس. میں نے ادھر جانا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچوئل ورسز دی ایکسپیکٹڈ. ایکسپیکٹڈ یہ تھا, ایکچوئل یہاں پہ ہے, اس کا مطلب آپ نیچے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسپیکٹڈ یہ تھا, ایکچوئل یہاں پہ ہے. اٹس مین دیٹ آئی ہیو بین ایبل ٹو اچیو اٹ ایز ویل. سو دس از ہاؤ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. اوکے فائن, یہ ویسے بنی ہوئی ہے. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. تھینک یو.